ایک ہی چھت کے نیچے چار بہوئیں، مگر ہر ایک کا انداز الگ۔ کوئی سستی کی ملکہ، کوئی چالاکی کی ماہر، کوئی ڈرپوک، اور ایک سب کی لاڈلی۔ جب ایسی چار مختلف عادتیں ایک ہی ساس کے گھر میں ٹکرا جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہنسی، شرارت، سبق اور دلچسپ موڑ سے بھری یہ کہانی آپ کو آخر تک باندھے رکھے گی۔ گاؤں کے ایک بڑے سے کچے مگر خوبصورت گھر میں ایک ساس رہتی تھی جس کا نام زبیدہ بیگم تھا۔ زبیدہ بیگم بہت سمجھدار، تھوڑی سخت مگر دل کی نرم عورت تھی۔ اس کے چار بیٹے تھے اور چاروں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ یوں اس کے گھر میں چار بہویں بھی تھیں، ہر ایک اپنی الگ عادتوں اور مزاج کے ساتھ۔ پہلی بہو شازیہ بہت سست تھی، اسے کام سے زیادہ سونے کا شوق تھا۔ دوسری بہو نادیہ بہت چالاک تھی، ہر کام میں اپنا فائدہ دیکھتی۔ تیسری بہو صبا سیدھی سادی اور تھوڑی ڈرپوک تھی، اور چوتھی بہو عائشہ محنتی، خوش اخلاق اور سب کا خیال رکھنے والی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو گئے، خاص طور پر کام کے معاملے میں۔ ایک دن زبیدہ بیگم نے سب بہوؤں کو بلایا اور کہا، دیکھو بیٹیو، گھر تبھی چلتا ہے جب سب مل کر کام کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب اپنی ذمہ داریاں سمجھو۔ شازیہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا، جی اماں، لیکن مجھے صبح جلدی اٹھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ نادیہ فوراً بولی، اماں جی، میں تو ہر کام کر لیتی ہوں، بس باقی بہویں ساتھ دیں۔ حالانکہ وہ خود کام سے بچتی تھی۔ صبا خاموش کھڑی رہی، جبکہ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اماں جی اب فکر نہ کریں، ہم سب مل کر کام کریں گے۔ زبیدہ بیگم سب کچھ سمجھ رہی تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن اس نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ اس نے چاروں بہوؤں کو الگ الگ کام سونپے۔ شازیہ کو صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانے کا کہا، نادیہ کو بازار جا کر سودا لانے کا کام دیا، صبا کو گھر کی صفائی سونپی، اور عائشہ کو کھانا پکانے کی ذمہ داری دی۔ صبح ہوئی، شازیہ نے الارم بند کیا اور دوبارہ سو گئی۔ ناشتہ وقت پر نہ بنا۔ نادیہ بازار گئی تو اپنے لیے کپڑے خرید لا، مگر گھر کا آدھا سامان بھول گئی۔ صبا نے صفائی شروع کی، مگر ڈر کے مارے آدھا کام چھوڑ دیا کہ کہیں کچھ ٹوٹ نہ جائے۔ صرف عائشہ نے وقت پر مزیدار کھانا تیار کر لیا۔ دوپہر کو زبیدہ بیگم نے سب کو بلایا اور کہا، آج میں تم سب کا امتحان لے رہی تھی، اب بتاؤ کس نے اپنا کام ٹھیک کیا؟ سب خاموش ہو گئیں۔ پھر عائشہ نے آہستہ سے کہا، اماں جی سب نے کوشش کی، بس تھوڑی کمی رہ گئی۔ زبیدہ بیگم مسکرائی، عائشہ تم نے نہ صرف اپنا کام کیا بلکہ دوسروں کی عزت بھی رکھی، یہی اصل خوبی ہے۔ پھر اس نے شازیہ سے کہا، بیٹی اگر تم سستی چھوڑ دو تو سب تمہیں پسند کریں گے۔ نادیہ سے بولی، چالاکی وقتی فائدہ دیتی ہے، مگر اعتماد ہمیشہ سچائی سے بنتا ہے۔ صبا سے نرمی سے کہا، ڈرنے سے کام ادھورا رہ جاتا ہے، خود پر یقین رکھو۔ پھر اس نے اعلان کیا، اب سے گھر کا کام سب مل کر کریں گے، اور جو اچھا کام کرے گی اسے انعام ملے گا۔ یہ سن کر سب بہویں خوش ہو گئیں۔ چند دنوں میں گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ شازیہ نے جلدی اٹھنا شروع کر دیا، نادیہ نے ایمانداری سے خریداری کرنی شروع کر دی، صبا نے ہمت کر کے صفائی بہتر طریقے سے کرنی شروع کر دی، اور عائشہ سب کی مدد کرتی رہی۔ ایک دن گاؤں میں مہمان آ گئے، سب بہویں مل کر کام کرنے لگیں۔ کسی نے کھانا بنایا، کسی نے صفائی کی، کسی نے مہمانوں کی خدمت کی۔ مہمان بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، زبیدہ بیگم آپ کی بہویں تو بہت اچھی اور سمجھدار ہیں۔ زبیدہ بیگم نے فخر سے کہا، یہ سب ان کی محنت اور آپس کی محبت کا نتیجہ ہے۔ رات کو سب بہویں اکٹھی بیٹھی تھیں۔ شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر اماں جی ہمیں وہ امتحان نہ دیتی تو ہم کبھی نہ صدرتی۔ نادیہ نے بھی مان لیا، ہاں میں تو واقعی اپنی چالاکی میں نقصان کر رہی تھی۔ صبا نے مسکرا کر کہا، اور میں بلاوجہ ڈرتی تھی۔ عائشہ نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ سب ہنس پڑیں۔ زبیدہ بیگم دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ گھر تب خوشحال ہوتا ہے جب سب لوگ مل کر کام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور اپنی غلطیوں کو مان کر خود کو بہتر بنائیں۔ سستی، چالاکی اور ڈر انسان کو پیچھے رکھتے ہیں، جبکہ محنت، سچائی اور ہمت کامیابی کی کنجی ہے۔